Assalamu alaikum everyone. Today we are here with another session with this our such an amazing guest, Dr. Fazil Rabi. He is the co-founder of BDSP and as well as our president YDA Society. And I warmly welcome you, sir, on board. And it's an honor for me to host you as a guest speaker. And over to you, sir. Furthermore, you can introduce yourself. Other than that, you can tell about more about yourself. آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میرا نام ڈاکٹر فضل ربی ہے اور اسلام آباد میں پیمز ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. کریٹیکل کیئر جو آئی اور 9 مہینے سے میں جی اور وائی ڈی اے جو ایک آرگنائزیشن ہے ڈاکٹرز کی تنظیم ہے, میں اس کا اسلام آباد کا پریزیڈنٹ ہوں اور ساتھ میں بلڈ ڈونیشن سوسائٹی پاکستان کا بھی پریزیڈنٹ. آپ کا میوٹ ہے شاید جو. سر, آپ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ آئی تھنک ہو رہا ہے, تو آپ کی آواز میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. اچھا, نیٹ آپ کی آواز تو صحیح آ رہی ہے اور میرے خیال میں میرا نیٹ فی الحال تو صحیح چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیے سر, سو آج ہمارا سیشن ہے بلڈ ڈونیشن اینڈ اویئرنیس سیشن. جیسا کہ ہماری کنٹری میں بلڈ ڈونیشن کا اتنا زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں بلڈ ڈونیٹ کریں, لوگوں کے پاس آلریڈی بلڈ ہوتا ہے اور وہ پھر بھی مانگتے ہیں اور اس طرح سے. اور کچھ لوگ جیسے ہمارے کنٹری میں تھیلیسیمیا ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی باقی ایشوز ہیں جس میں ہمیں بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج ہم لوگوں نے اویئرنیس سیشن سٹارٹ کیے ہیں کہ ہم لوگ یوتھ پہ تو کرتے ہیں سیشنز, ہم لوگ باقی چیزوں پہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ بلڈ کو اتنا فوکس نہیں کرتے بیکاز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ تو اس کی فیملی ممبرز بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک پیشنٹ کے فیملی ممبرز بھی دے سکتے, اس کے گھر والے بھی دے سکتے, اس کے نیبرز واٹ ایور. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں بلڈ ڈونیشن اویئرنیس کو کس طرح سے لوگوں تک سپریڈ کرنا چاہیے کہ یوتھ کو بھی پتہ چلے کہ یہ ایک میجر ایشو ہے یا ایک یہ میجر چیز ہے جس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے اور اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے, ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں اور تھیلیسیمیا کو ہم لوگ ختم بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, بالکل سادہ سی بات ہے کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ 42 لاکھ بلڈ کا جو بیگ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی 42 لیکس 4.2 ملین جو خون کے تیلے ہیں یا بیگز ہے یا یونٹس اس کو کہتے ہیں, اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جتنے مریض ہیں ان میں 28 لاکھ کو خون دستیاب ہوتا ہے. 14 لاکھ بیگز کی سالانہ کمی کا سامنا ہے. یہ ایک اندازہ ہے. جو 28 لاکھ بیگز ملتے ہیں جن لوگوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان میں سے آدھے سے زیادہ جو بلڈ ڈونیٹ ہوتا ہے یا ڈونرز ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو یا تو ایڈکٹ ہوتے ہیں, جو خود کو انجیکشن لگاتے ہیں, نشئی افراد ہوتے ہیں جو کہ فٹ ہی نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو خون دے دے. ظاہری بات ہے جب وہ خود نشہ کرتا ہے, مختلف قسم کے انفیکشنز کا شکار ہوتے ہیں, تو اس وقت ان کا خون بجائے فائدے کے وہ مریض کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. یعنی 50% سے زیادہ. اس کے علاوہ 30 سے 40% لوگ جو خون دیتے ہیں وہ مریض کے رشتہ دار ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مریض آ جاتا ہے ایمرجنسی میں, اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کے رشتہ داروں کو خون دینے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں. ان کو پیسہ ارینج کرنا پڑتا ہے, ان کو دوائی لانی پڑتی ہے, ان کو یعنی ایک سٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور اس ٹائم
وہ خون دیتے ہیں. 10% سے کم لوگ جو ان پیڈ والنٹیئر ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. ان پیڈ والنٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں موجود ہوں ایک ہاسپٹل میں اور مجھے کوئی اپیل آ جاتی ہے کہ آپ آ جائیں اور فلاں ہاسپٹل میں ایک مریض کو خون کی ضرورت ہے. اگرچہ میرا خون یعنی میں اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوں کہ میں خون دے دوں، لیکن چونکہ میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں یا میں تھوڑا سا بخار محسوس کرتا ہوں تو میں خون نہیں دوں گا، میں کہوں گا میں بیمار ہوں. ان پیڈ والنٹیئر تب خون دیتا ہے جب وہ خود کو فٹ محسوس کرتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والنٹیئر بلڈ ڈونیشن ہے، جو رضاکارانہ طور پہ صحت مند خون کو بغیر کسی پیسہ لیے ڈونیٹ کرتا ہے، تو ایسے افراد کا جو خون ہے وہ ہیلتھی ہوتا ہے. پاکستان میں 50% سے زیادہ لوگ اپنا خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ خون دینے کے لیے جو عمر کی یعنی ایج کا جو وہ ہے وہ 18 to 60 ہے اگر کسی بندے نے پہلے خون نہ دیا ہو، اور 18 to 65 ہے اگر کسی نے پہلے خون دیا ہو. تو عمر کے حوالے سے پاکستان میں یوتھ یعنی 29 ایئر سے جو کم لوگ ہیں وہ 64% پاپولیشن بنتا ہے. تو ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ خون دینے کے لیے فٹ ہے، اہل ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس والنٹیئر بلڈ ڈونیشن کے لیے لوگ کنونس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی بلڈ ڈونیٹ ہوتے ہیں وہ 10% سے کم جو ہے وہ والنٹیئر ہم انشور کرے. دنیا 57 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ 100% لوگ جو ہے وہ والنٹیئر بنیادوں پہ خون ڈونیٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان باوجود یہ کہ امریکہ میں 38% لوگ فٹ ہے ٹو ڈونیٹ بلڈ، لیکن ہماری فٹنس 50% سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہم خون ڈونیٹ نہیں کرتے. اور ایک اندازے کے مطابق اگر 1% آف دا پاپولیشن ریگولر یعنی سال میں اگر 2 دفعہ بھی بلڈ ڈونیٹ کرنا شروع کرے تو پاکستان میں جو ڈیفیشنسی ہے یعنی 14 لاکھ جو جن لوگوں کو خون نہیں مل رہا، یا جو 14 لیکس کے لگ بھگ افراد کو ایک قسم کا زہر مل رہا ہے، انفیکشن ان میں ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ آلریڈی انفیکٹڈ ہے، ایڈکٹڈ ہے، یا وہ کمزور لوگ جو صرف پیٹ بھرنے کے لیے اپنا خون ڈونیٹ کرتے ہیں 3-4 ہزار روپے لے کے، جو کہ ان کا خون ویسے بھی فٹ نہیں ہوتا، وہ خود بھی فٹ نہیں ہوتے. تو بجائے اس کے ہیلتھی والنٹیئرز کو ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور 100% یعنی our target is to make Pakistan the 58th country of the world for 100% volunteer blood donation. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. سر جیسے اب آپ نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے، تو آج کل جتنا مطلب یوتھ کا ایک بہت زیادہ کردار، مطلب ایک بہت بڑا کردار ہے لوگوں کی زندگیوں میں کہ یوتھ امپاور ہو رہی ہے اور لوگ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور کچھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ یوتھ کو مطلب ایک میسج دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کام کریں، آپ اللہ کی راہ میں کام آپ کریں، کی آپ آواز انسانیت کے لیے کام کریں. تو آپ سر آپ کو درمیان میری میں آواز کٹ آ رہی گئی ہے تھی صحیح؟ آپ کی آواز. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اس یوتھ کو کس طرح سے کنونس کریں کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کریں اور اس مطلب چیز میں حصہ لیں، تاکہ ہم لوگوں کی جو ایک بلڈ ڈونیشن کی جو اویئرنیس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور باقی لوگوں کو بھی پتہ چل سکے. پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے اس کی پرسنٹیج 64% ہے، اور یوتھ کا جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ 29 ایئر سے جو کم لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اثاثہ بھی یوتھ ہے، اور بلکہ جو ایسٹرن کنٹریز ہے، خاص طور پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ جو ممالک ہے اس میں یوتھ ہے. یورپ اس حوالے سے بوڑھا ہو چکا ہے، وہاں پہ آپ کو کہیں جو ہے نوجوان نظر آئیں گے، لیکن آپ کو جو یوتھ ہے اس طرح فٹ یوتھ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر
نوجوان ہیں ان میں جذبہ بھی ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پوری دنیا میں والنٹیئرزم کے حوالے سے پاکستان کا یوتھ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ اور میں تھوڑا اگزامپل دوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ کرونا جب آیا تھا اس وقت باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، مطلب جو خون کے رشتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگتے تھے۔ اس وقت جو لوگ سرکاری نوکر تھے اور جن کی مجبوری تھی کہ وہ لوگوں کا علاج کرے کرونا کے مریضوں کو، ان کی تو مجبوری تھی، لیکن میں جس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ ہمارے پاس اتنے والنٹیئر آئے ہوئے ہیں، اتنے والنٹیئر بغیر تنخواہ کے آ کر کرونا کے مریضوں کی خدمت کرنا صرف رضا الہی کے لیے، یہ امیزنگ ہے، یعنی یہ ہمارے ہیروز ہے۔ تو جو لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر کرونا کے مریضوں کے پاس آ کے خدمت کرتے ہیں اور ابھی دوسرے لہر میں بھی موجود ہوتے ہیں، تو یہ ٹارگٹ ہم ایزیلی پورا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اسلام آباد کی آپ بات کریں، اگر ہمارے پاس 5,000 اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہے ڈونرز آ جائیں، اور اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی جہاں پہ تھاؤزنڈس اسٹوڈنٹس ہے، اس طرح بڑی بڑی یونیورسٹی آئے، تو ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے اسلام آباد کا وہ تو فوراً پورا ہو جائے گا۔ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یوتھ کو پیغام یہ ہے کہ آپ کے ایک خون دینے سے 3 زندگیاں بچ سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنا خون دیتے ہیں اور اس کی یعنی لائف سے زیادہ، زندگی دینے سے زیادہ بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے کافی اس میں جو ہے اضافہ ہوا ہے، مختلف آرگنائزیشنز اس پہ کام کر رہے ہیں، یعنی ڈفرینٹ سیکٹرز پہ لوگ جو ہے وہ بلڈ اویئرنیس کے پروگرام کرتے ہیں۔ ہارڈ یعنی جو کام ہوتا ہے اس میں فار ایگزامپل ریجنل بلڈ سینٹرز، جس طرح آپ نے پہلے انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر صاحبہ کا، پشاور ڈاکٹر نور صبا کا، تو ریجنل بلڈ سینٹرز جتنے بھی پاکستان میں ہیں وہ کوالٹی بلڈ ٹرانسفیوژن کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے کوالٹی کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، ایکوپمنٹس دے رہے ہیں۔ یعنی آپ کو کسی کوالٹی کا ٹریٹمنٹ گلگت میں نہیں ملے گا، لیکن بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے RBC وہاں پہ بہت سٹینڈرڈ کام کر رہے ہیں۔ جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یوتھ تک پہنچ جائے، نوجوانوں تک پہنچ جائے، اور اس میں خاص طور پہ خواتین کو، کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو چیک کر کے آپ بلڈ دے سکتے ہیں۔ اس میں عمر ہے، 18 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہونی چاہیے، کرونک بیماری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کہ کوئی ایسی بیماری ہو جو لائف لانگ کے لیے آپ کو بلڈ ڈونیشن، HIV ہے، اس طرح کے بہت سے امراض ہیں جو پرماننٹلی آپ کو مستقلاً آپ خون پہ نہیں دے سکتے۔ کچھ مرض ایسے ہیں جو کچھ ٹائم کے لیے آپ بلڈ نہیں دیں گے، اس کے بعد آپ ایک خاص ٹائم کے بعد خون دے سکتے ہیں۔ عمر کے حوالے سے عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 18 سے 60 سال کے درمیان ہو، وزن 50 کلو گرام ہو، ہیموگلوبن کا لیول جو ہے وہ 12.5 سے زیادہ ہو، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ آپ کیسے ہیں اور وہ کہتے بالکل فٹ فاٹ، یعنی اپنے آپ کو فٹ تصور کرتا ہوں، تو وہ لوگ بلڈ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ سال میں یعنی ایک فیمیل جو ہے وہ ہر 4 مہینے کے بعد خون دے سکتی ہے، اور میل ہر 3 مہینے کے بعد خون دے سکتا ہے، اور خون کا جو مقدار ہے وہ 450 ml ہے، لیکن اس کے لیے کچھ یہ جو شرائط میں نے بتائی ہے یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے اب کووڈ کی سیکنڈ ویو سٹارٹ ہوگی، اور اس سے پہلے بھی جولائی اگست میں کووڈ کا ایک مطلب پورا ایک سینیریو کریٹ تھا، اور لوگ کووڈ کی وجہ سے بلڈ ڈونیٹ نہیں کر رہے تھے، اور اسٹل ابھی بھی لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم کووڈ کی وجہ سے نہیں کریں، ہم ہاسپٹلس جائیں گے تو ہمیں کچھ نہ ہو جائے، یا ایک لوگوں کے دلوں میں خوف سا پیدا ہے۔ تو ان لوگوں کو کیسے کنونس کیا جائے جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم کووڈ کی وجہ سے بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے لیکن ہمیں بھی بلڈ چاہیے بیکاز ہمارے پاس بھی پیشنٹس ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم ان لوگوں کو کس طرح سے کنونس کریں جو اس چیز میں ایک مطلب ڈر جاتے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ کرونا جو ہے نا،
کرونا کبھی بھی کسی کو لگتا نہیں ہے جب تک وہ خود کو لگانا نہ چاہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بالکل سمپل تھا. میرا 9-10 مہینے کرونا کی وارڈز میں ہوئے. میرے 9 مہینے پورے ہو رہے ہیں. تو ہمیں پہلے ویو میں جو فرسٹ لہر تھی مارچ سے شروع ہو کر اگست کے اینڈ تک 31 اگست تک فرسٹ جو ویو تھا وہاں پہ ہم نے کام کیا تھا اور ہم میں سے کوئی بھی بندہ انفیکٹ نہیں ہوا تھا. حال یہ ہے کہ ہم روزانہ 6 سے 8 گھنٹے تک مریضوں کے ساتھ رہیں, یعنی کرونا کے کنفرم مریضوں کے ساتھ ہم رہیں اور ہم نے کام کیا, کوئی بھی بندہ انفیکٹ نہیں ہو رہا. کیونکہ اگر ہم ایسوپیز کا خیال رکھیں, اور ایسوپیز کیا ہے, ماسک کا استعمال ہے, پراپر ماسک کا استعمال. ماسک کا یہ نہیں ہے, آج میں کہیں پہ گیا تھا تو ایک بندے سے میں نے پوچھا, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اکثر ماسک پہننا ضروری ہے ورنہ 1000 روپے جرمانہ کرتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا آپ کا ماسک کدھر ہے؟ تو مجھے کہہ رہے ابھی میرا ماسک اس لیے نہیں ہے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں, یہ میرا ماسک ہے. تو میں نے ان سے اچھا پوچھا کہ ہاں جی. تو میں نے کہا آپ ماسک کیوں نہیں پہنتے؟ تو کہتے میرے جیب میں پڑا ہوا ہے. تو ماسک جیب میں نہیں ہونا چاہیے, ماسک پہننا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہینڈ ہائیجین بہت ضروری ہے. کرونا کا جو وائرس ہے اگر ٹیبل کے اوپر لگا ہو, دروازے کے ہینڈل کے اوپر لگا ہو, تو وہاں سے 3 سے 4 دن کے لیے وہ زندہ رہ سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان جگہوں کو فریکوینٹلی آپ واش کریں. اور اگر کرونا کا جو وائرس ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی لگے تو ہاتھ دھو کے بھی یعنی پراپر طریقے سے اس کو صاف کر سکتے ہیں. مطلب میرا یہ ہے کہ جو بندہ بھی جاتا ہے بلڈ دینے کے لیے, اس نے اگر ماسک پہنا ہے, اس نے اگر اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھا ہے اور فزیکل ڈسٹینس رکھا ہے تو کرونا اس طرح نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خون نہیں دے سکتے. ہم خون دے سکتے ہیں, اور ہاسپٹل کے جو جہاں پہ بلڈ دیتے ہیں وہاں پہ تو ویسے بھی الگ سی جگہ ہوتی ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹھیک میں ہے. ایک بات اور بھی ایڈ تو کروں, جو بیچارے جی جی تیلیسیمیا کے بچے ہیں وہ بہت زیادہ, خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں اور کرونا کے جو ابھی ویو میں آپ نے ذکر کیا, ان کے والدین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جو تیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کی جو فریکوینسی آف بلڈ ٹرانسفیوژن ہے, یعنی کتنے عرصے بعد ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ 1 ہفتے سے لے کر 3 مہینے تک ہوتا ہے. تو ان کے والدین خاص طور پہ جن کو نیگیٹو بلڈ کی ضرورت ہو, یعنی اے نیگیٹو, بی نیگیٹو, اے بی نیگیٹو یا او نیگیٹو بلڈ, جس کو ریئر گروپ کہتے ہیں, تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو ان کے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں, دوسرے ان بیچاروں کو پھر خون کے لیے, تو ضروری ہے کہ ہم ریگولرلی بلڈ ڈونیٹ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت مطلب اچھا ایک لائک سیفٹی پریکاشنز بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے, اور ایک یوتھ کے لیے بھی ایک سیفٹی فری ایڈوائس بھی ہے کہ اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے SOPs کو فالو کرنا چاہیے. بیکاز موسٹلی ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرتے, ہم لوگ SOPs کو فالو نہیں کرتے, پھر ہمیں کچھ ہو جاتا تو ہم بلیم کرتے ہیں کہ ہماری مطلب گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں چھٹیاں دی جا رہی, ہماری گورنمنٹ ٹھیک نہیں, اس طرح سے. تو آپ ایک یوتھ کو کیا ایک پازیٹیو میسج دینا چاہیں گے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے, کہ وہ لوگ کیا کریں اس میسج کو آگے سے آگے لوگوں تک پہنچا سکیں؟ ہم لوگ اویئرنیس سیشنز تو کر رہے ہیں, لیکن جو باقی یوتھ ہے جو دیکھ رہی ہے, آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہ ہے کہ ہر بندہ دائی بن جائے. دیکھو, ہو سکتا ہے کہ یعنی قرآن مجید کی ایک آیات کا مفہوم ہے کہ جنہوں نے ایک انسان کی زندگی بچائی, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی نے ایک انسان کو زندگی دی, گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی, یعنی پورے انسانوں کو زندگی دی. تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ اگر آپ کے خون سے, فار ایگزامپل ایک بندہ جو مر رہا ہے اور اس کو خون کی ضرورت ہے اور آپ نے اس کو خون دیا, اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 3-4 مہینے بعد یہ خون جو ہے یہ وجود میں نیا خون بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خون دیا ہے اور بس آپ کا خون کم ہو گیا, کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا. وہ فوراً خون بننا شروع ہو جاتا ہے اور وجود کو تازہ خون ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو آپ خون دے دیں, آپ کی وجہ سے اگر کسی کی یعنی زندگی بچ جاتی ہے تو یہ ہماری دنیا کے لیے بھی, یعنی انر سیٹسفیکشن کے لیے بھی, اور آخرت کے لیے بھی جو ہے یہ باعث مغفرت ہمارے لیے بھی بن سکتا ہے.
اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے بہت سکون ملتا ہے. جب بھی آپ کی وجہ سے کسی کا درد کم ہوتا ہے، کسی کی تکلیف کم ہوتی ہے، تو آپ آنکھیں بند کریں اور فیل کریں کہ آپ کو کیسا سکون ملتا ہے. تو ہمیں اور تھوڑے ٹائم کے لیے آپ امپیتھیٹک ہو جائے. امپیتھیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ لیں کہ آپ کے بچے کے لیے، آپ کی بہن کے لیے، آپ کی ماں کو خون کی ضرورت ہے، اور آپ کے یعنی آپ خون ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی آپ کے بچے کو خون دے رہا ہے اور اس کی زندگی کو بچا رہا ہے. آج اس بندے کو خون کی ضرورت ہے. اللہ نہ کرے نہ کرے کل اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں کسی کو خون کی ضرورت ہو، تو آپ کیسے فیل کریں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، یہ تحفہ دے دے لوگوں کو اور دوسروں کی زندگی بچائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج کل ہم لوگوں کے جو ہمارے جو مطلب کنٹری میں تھیلیسیمیا کا ایشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور بہت سارے ایون کے بچے، بڑے نہیں، بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہیں. کچھ لوگ مطلب موسٹلی ان لوگوں میں ہے جو بہت ہی زیادہ مطلب غریب ہیں، یا جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور جن کے پاس جو ولیجز میں رہتے ہیں، جو مطلب سٹیز میں بھی نہیں رہتے، اور وہ مطلب دوسرے ولیجز سے آئے ہوئے ہوتے ہیں سٹیز میں صرف اس علاج کے لیے کہ ہمارے بچے کو خون لگنا ہے. تو اس کے بارے میں ہم یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم ان کی کس طرح سے ہیلپ کر سکے کہ ان کا بچہ بھی بچ سکے، اور ہم بھی جتنا ہو سکے ان کے بچے کو خون دے سکے کہ وہ اپنے بچے کی جان بچا سکے. کیونکہ موسٹلی میں نے سنا ہے کہ ان کو ہر ویک ہی بلڈ لگتا ہے. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں، آخری آپ نے سنا کے بعد میں نے کچھ نہیں سنا. میں نے کہا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. مجھے بتاؤ. نہیں، میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مطلب ان کو ہر ویک بلڈ لگتا ہے. تو ہم لوگ کیسے ان کی مطلب ہیلپ کر سکیں؟ وہ لوگ جو مطلب ولیجز سے آئے ہوئے تھے، جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. ہم سٹی والوں کے پاس تو اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ وہ مطلب آگے سے آگے اپرچونیٹیز اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہیں ہو سکتے. ہم یوتھ ان کے لیے کیا کریں کہ وہ ان کا جی، بچہ بھی بچ سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ انہیں بلڈ بھی دے سکیں؟ اس میں دو باتیں، تیلیسیمیا کے حوالے سے دو باتیں. ایک، ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پریونشن، کہ تیلیسیمیا کے بچے، تیلیسیمیا کے جو بچے پیدا ہو وہ تیلیسیمیا کے مریض نہ ہوں. اس حوالے سے اویئرنیس ہے کہ اگر خدا نخواستہ تیلیسیمیا، یعنی آئیڈیلی تو شادی سے پہلے دونوں کے جو تیلیسیمیا کی اسکریننگ ہے وہ ہونی چاہیے. اگر دونوں میاں اور بیوی جو یعنی شادی سے پہلے ان کے تیلیسیمیا کا جو مائنر تیلیسیمیا ہے یا ٹریڈ تیلیسیمیا ہے وہ ان میں ڈائگنوز ہوتا ہے، تو ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ 25% چانسز ہوتے ہیں کہ جو یعنی خود ایسمٹومیٹک ہوتے ہیں، تیلیسیمیا کیریئر ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے جو ہے 25% چانس ہوتے ہیں کہ ہر چوتھا بچہ ان کے تیلیسیمیا کا مریض ہو. اس حوالے سے ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی کہ یعنی حکومت کے لیول پہ if پاسبل تو اسکریننگ کو لازمی قرار دیا جائے شادی سے پہلے، کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں تیلیسیمیا کے مریض جو ہے وہ آ رہے ہیں. اویئرنیس تیلیسیمیا کے حوالے سے یوتھ کو چاہیے انٹرنیٹ پہ دے کے، سوسائٹیز کے جو ویب سائٹس پہ دے کے آپ کو تمام چیزیں سامنے آئے گی کہ کون کون سے کام ہم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بدقسمتی سے تیلیسیمیا کے بچے ہیں، تو ان کا پھر ہم یہ کریں کہ ان کے لیے مختلف یونین کونسلز لیول پہ کمیٹیاں بنائیں اور ان کا لسٹ جمع کرے کہ ان کو کس کس بلڈ کی ضرورت ہے. آئیڈیل یہ ہوگا کہ ایک تیلیسیمیا کا بچہ ہے، اگر اس کا او پازیٹیو کا بلڈ کی ضرورت ہے تو اس کو پھر ڈونرز یعنی 5 6 10 ڈونرز جو جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہو اس کے حساب سے اس کو الاٹ کرے کہ ایک بندے نے اسپیسیفک ڈونر نے اس تیلیسیمیا کے بچے کو بلڈ دینا ہے، تو اس کے بچے کے فادر کو یہ پتا ہو کہ نیکسٹ ٹائم جو میرے بچے کو بلڈ کی ضرورت ہے اس کو فلاں بندہ خون دے گا. تو ان کے والدین کا ٹینشن بھی نہیں ہوگا اور بچے کو بھی بر وقت خون مل
ڈسٹرکٹ میں ہر یونین کونسل موجود ہے. ہوں تو یونین کونسل میں ولیجز کے لیول پہ ایسے بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، بلکہ قریبی جو تلیسیمیا سینٹر ہے وہاں جا کر اپنے نام کو ایز اے ڈونر جو ہے اپنا نام رجسٹر کرے اور اپنے گروپ کا جو بچہ ہے اس کو اڈاپٹ کرے. جس طرح لوگ ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ڈیزرونگ بچوں کو، بالکل اسی طرح ایک ایک بچے کو، تلیسیمیا کے بچے کو اڈاپٹ کرے اور ان کے والدین کے ساتھ رابطے میں رہے کہ بھائی نیکسٹ ٹائم جو آپ کا خون کا ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں گا. فار ایگزامپل دسمبر 25 کو اس بچے کا خون ٹرانسفیوز ہونا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میرا ڈونر یہ ہے، یہ بندہ آ کر مجھے خون دے گا، تو ان میں سے ہم لوگوں کا جو اسٹریس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک جو کووڈ ریکور پیشنٹ ہے، لائک اس نے ریسنٹلی ریکور کیا لائک 1 ویک پہلے، کیا وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے اتنی لائک کووڈ سے ریکور ہونے کے فوراً بعد 1 ویک کے بعد؟ دیکھو کچھ چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ مختلف جو ڈیزیز ہے، جو مرض ہے، کچھ مرض مستقل طور پہ اس کے لیے گائیڈ لائنز ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر جو یرقان ہوتا ہے ہیپاٹائٹس اے کے مریض جو ہے وہ اتنے مہینے بعد بلڈ دے سکتا ہے. اس طرح جو ٹائیفائڈ کا مریض ہے وہ ریکوری کے بعد 6 مہینے بعد بلڈ دے سکتا ہے. کووڈ کے حوالے سے کوئی فائنل جو ہے ریکمنڈیشنز نہیں ہے. جب تک اس پہ پوری تحقیق نہ ہو جائے تو ہم یعنی حتمی طور پہ بات نہیں کر سکتے کہ کووڈ کے حوالے سے ایکسپرٹ کا ریکمنڈیشن کیا ہے. لیکن بیٹر یہ ہے کہ یعنی 80-100 یعنی 3-4 مہینے صبر کر کے خون دے دے. ہمارے پاس دیکھو ہمارا ریکوائرمنٹ 1% ہے، 1% ہے، اور ہمارے پاس سپلائی جو ہے وہ 50% سے زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو کووڈ کے مریض ہو، وہ خود بھی ویک ہوتا ہے. اگر کووڈ کسی نے ایکسپیرینس کیا ہو تو بہت زیادہ وجود میں درد ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ان کو کچھ عرصے کے لیے ایوائڈ کرنا چاہیے. لیکن حتمی بات یہ نہیں ہے، یہ صرف آبزرویشن کی بات ہے یا ذاتی رائے ہے. جب تک کوئی ریکمنڈیشنز نہ آ جائے کہ کووڈ میں بلڈ ڈونیشن کا کیا، جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہے، ادارے ہیں، وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ بلڈ ڈونیشن سوسائٹی پاکستان کو ایک پازیٹیو میسج دینا چاہیں گے جو وہ کام کر رہی ہے بلڈ ڈونیشن کے اوپر؟ اور ایک یہ نوبل کاز یہ ہے کہ ہم لوگ بلڈ کی اویئرنیس لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کنونس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں، تاکہ ہمارے جو کنٹری میں جو پرابلمز ہیں، میجر ایشو ہیں بلڈ کے حوالے سے، وہ ریکور ہو سکیں. تو آپ بلڈ ڈونیشن سوسائٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے اور ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے باقی؟ دیکھو آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو بھی کام کر رہے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی محفل میں ہو اور کوئی ظاہری بات ہے، آپ جو گمنام سپاہی ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جو خون دیتے ہیں. جو میدان میں موجود لوگ تو وہی ہے جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. آگے ارشد بھائی یا میرا یا جتنے بھی ہماری ٹیم کے لوگ ہیں. لیکن میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں جب بھی اپیل کرتا ہوں تو ود ان آور جو ہے بلڈ لوگوں کو ڈونرز آتے ہیں، خون دیتے ہیں. اور بہت سے محفلوں میں ایسا ہوا ہے کہ ایک بہت ہی سفید پوش قسم کے لوگ آ کے آپ کو گلے لگاتے ہیں کہ میری بیوی کی زندگی آپ نے بچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے، میں نے آپ کو میسج کیا تھا اور اس میسج کے بعد جو ہے میرے پاس ڈونرز آئے اور انہوں نے خون دے دیا. تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی لنکیجز کی وجہ سے اور آپ کے جو ٹیم ممبر ہے، آپ کی فیملی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے جو ایک خاص کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ گئی ہے تو بندے کو اچھا فیل ہوتا ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے. تو آپ بھی یہ کریں کہ ہر بندہ جو ہے، آپ میں سے ہر بندہ بی ڈی ایس پی کا فاؤنڈر بھی ہے، صدر بھی ہے، مطلب یہ کام ہوتا ہے. تو آپ اپنے کام کو جاری رکھیں
اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جب آپ صدقہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑا صدقہ اپنے خون کا صدقہ ہے، تو میرے خیال میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے مجبور بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جو حفظ و امان میں بھی رکھے گا، اور ہر قسم کی شر و آفات سے محفوظ بھی رکھے گا انشاءاللہ. سر ایک لاسٹ کوشچن ہے ایک آڈینس کی طرف سے کہ گرلز کے لیے کیا یہ ہیلدی بات ہے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کریں، اور ہم لوگ اس کی کیسے اویئرنیس اسپریڈ کر سکتے ہیں صرف گرلز میں؟ دیکھو گرلز کے لیے بھی وہی ہے کہ 50 kg ان کا ویٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور 5 فیٹ کا ہائٹ ہونا چاہیے، کم سے کم 5 فیٹ ہائٹ ہو، 50 kg اس کا ویٹ ہو، ٹھیک ہے. کوئی مطلب ایسا مرض نہ ہو جس کی وجہ سے وہ پرماننٹلی ڈیفر نہ ہو. یعنی جب بھی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں. دوسرے جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ ایک فیمیل جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد خون دے سکتی ہے. جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں شاک میں گیا، مجھے اس طرح فینٹ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خون دیتے ہیں تو خون دینے سے پہلے ہمیں 500 ملی لیٹر یعنی آدھا لیٹر فلوڈ لینا چاہیے. بے شک وہ ملک شیک ہو، بے شک وہ پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، جوس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ یعنی بیفور ڈونیٹنگ، یعنی ڈونیشن سے پہلے ہمیں لینا چاہیے فلوڈ. ہم یہ، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی وہ بلڈ ڈونیٹ کرے تو پاؤں اوپر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور کم از کم 5 to 10 منٹس جو ہے اسی جگہ پہ لیٹنا چاہیے. ہم یہ کرتے ہیں کہ تھکے ہارے جب جاتے ہیں تو آلریڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں، یعنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ والیوم کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم فینٹ ہو جاتے ہیں. تو بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے پانی لینا ضروری ہے. یہ جوس اکثر ہم بعد میں پیتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اس کے جوس اور جو بھی فلوڈ ہے اس کو لے لیں. خواتین کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ایک بار بار کوشچن کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بندہ جو ہے موٹاپا یعنی موٹا ہو جاتا ہے، ہیلدی ہو جاتا ہے؟ تو ایسا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ بلڈ ڈونیشن سے ہارٹس کے جو بہت سے مسائل ہیں ان میں بندہ وہ نہیں ہو جاتا، یعنی ہارٹ پروٹیکٹیو ہے. اس کے علاوہ جو ہے نیو بلڈ بنتا ہے. تو کوئی بھی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. تھینک یو سر. اور سر ویری لاسٹ کوشچن، از دیر اینی ایڈوانٹیج آف ڈونیٹنگ بلڈ ٹو؟ یہی ہے نا، ایک تو یہ کہ آپ کا بلڈ نیا بلڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک سکون بھی ملتا ہے. جنرل سی بات ہے کہ جب آپ بلڈ دیتے ہیں تو بہت سے ٹیسٹ بھی آپ کے ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور یہ کارڈیو پروٹیکٹیو ہے، یہ پروون ہے کہ یہ کارڈیو پروٹیکٹیو ہے. جو دل کی بیماری ہے ان میں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں. کوئی نقصان نہیں ہے بلڈ ڈونیشن کا، لیکن جو پری ریکویزٹ ہے نا ان کو دیکھنا چاہیے. یہ جو میں نے کہا کہ ویٹ بہت ضروری ہے، 50 kg سے زیادہ ہونا چاہیے، عمر 18 سال سے زیادہ ہونا چاہیے، ہائٹ 5 فیٹ سے زیادہ ہونا چاہیے، ہیموگلوبن کا لیول 12.5 سے اوپر ہونا چاہیے. جو ٹائم ہے پریویسلی جو بلڈ ڈونیٹ کیا تھا اور ابھی کے ڈونیشن میں کم از کم 4 مہینے خواتین کے لیے اتنا ٹائم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی مرض نہیں ہونا چاہیے. اور فیل فٹ، میں فیل کر رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، یعنی آپ آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ میں فٹ ہوں کہ نہیں ہوں. اگر فٹ نہیں ہے تو اس ٹائم پھر بلڈ نہیں دیں. تھکاوٹ میں جب آپ بلڈ دیتی ہے. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میرے ذہن میں آ گئی کہ جب بھی آپ خون ڈونیٹ کرتے تو ہیوی کھانے کے بعد آپ خون ڈونیٹ نہیں کریں گے. یعنی جب ویسے بھی لڑکیاں تو تکا نہیں کھاتے، لیکن ہم لوگ جب تکا کھائیں گے تو اس کے بعد بالکل خون نہیں ڈونیٹ کرنا چاہیے. لائٹ آپ کچھ لیتی ہے بسکٹس وغیرہ نا، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہیوی کھانا ہو، صحیح جی بھر کے کھانا کھائے، تو اس ٹائم خون کی جو سپلائی ہے وہ انٹسٹائن کی طرف چلا جاتا ہے اور اس ٹائم بندہ فینٹ ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بہت ہیوی کھانا نہ کھایا ہو اس سے پہلے. تو یہ پری ریکویزٹ ہے، اور ہم نے بھی اس میں چیزیں بنائی ہیں جس کو یہ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں چیزیں. تو یہ پری ریکویزٹ ہے. باقی خون دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل نہیں.
ठीक है sir. Thank you so much sir for your time and شکریہ. for your such an amazing session. It was really great for me to host you and thank you so much and I hope کہ ہم لوگوں نے سب کے questions کو مطلب آنسر کر دیا ہوگا اور thank you so much sir. Inshallah hoping to host you again inshallah and thank you once again. Jazakallah khair. Allah جزاک اللہ. Hafiz. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ آپ کا.